یہ آج نا میں آپ کے ساتھ شیئر کر یہ پورا ڈالنا ہے یہاں السلام علیکم، ویلکم بیک ان مائی چینل۔ جی تو کیسے ہیں جی سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی ریمیڈی، یہ ایسی ایک بہت ہی مزے کی جو ہے نا یہ آپ کے لیے سوغات لے کے آئی ہوں۔ اور یہ دانے جو ہوتے ہیں نا، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں، بلیک چنے، ان کے ساتھ اس کو بنائیں گے۔ بہت ہی مزے کی ریسپی بننے والی، آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنی۔ یہ ایسی ریسپی ہے کہ جیسے ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں وہ کام سے تھکے ہوئے گھر آتے ہیں نا، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے سر میں کافی زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر ٹانگوں میں بہت پین ہو رہی ہوتی ہے، مطلب جسم میں بہت ہی زیادہ پین ہو رہی ہوتی ہے۔ اسپیشلی یہ جو ریمیڈی ہے نا، یہ ان مدرز کے لیے ہے جو کہ تھوڑی سی ایجڈ ہو جاتی ہیں، مطلب 50 ایئرز کی ہو جاتی ہیں، تو وہ لازماً اس کو یوز کریں، بنا کے رکھیں اپنے گھروں میں اور کھائیں، تو انشاءاللہ جیسے بیک بون کا کچھ لوگوں کو پین ہو جاتا ہے، یا پھر مطلب بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ بہت ہی آپ کے کام آنے والی ہے۔ آج کی ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کی ریمیڈی آپ نے 1 بائی 1 ہر سٹیپ آپ نے دیکھنا ہے، اور یہ میری مدر ان لا جو ہے نا وہ اس ریسپی کو بنانے کے لیے آ رہی ہیں، اور جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ پہ آپ فرینڈس کو دکھایا، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو وہ آئیں گی آج اس کو بنانے کے لیے۔ آج ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے، آج ہم صرف اور صرف اپنی ریسپی پہ فوکس کریں گے، کیونکہ یہ نیو ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ بننے والی۔ آپ چاہیں تو آپ بے شک آپ اس کو ناشتے میں یوز کر سکتے ہیں، اور جن کے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو ناشتے میں دیں۔ اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، کیونکہ اس میں ڈرائی فروٹس بھی ہم لوگ ڈالنے والے ہیں۔ ڈرائی فروٹس تو ہوتے ہی بہت زیادہ اچھے ہیں۔ بادام ہیں، تقریباً بادام جو ہے نا میرے پاس وہ 3 پاؤ کے قریب ہیں، اور پستہ ہے وہ ½ کلو ہے، اور اخروٹ ہے وہ تقریباً 3 پاؤ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو بھنے ہوئے چنے ہیں نا یہ ہیں جی 2 کلو کے قریب۔ اور اس کو میں نے گرائنڈ کر کے نا بہت اچھے سے میں اس کو چھان رہی ہوں، تاکہ کوئی بھی اس میں موٹے موٹے جو دانے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے رہ نہ جائیں۔ اور یہ ہمیں باریک آٹا چاہیے، اور باقی جو موٹے دانے ہوں گے نا اس کو ہم علیحدہ نکال لیں گے۔ ریسیپی 1 بائی 1 ہر سٹیپ آپ نے نوٹس کرنا ہے، اور کمنٹ میں مجھے آپ نے لازماً بتانا ہے کون کون یہ یوز کرتا ہے اور بنا کے کھاتے ہیں۔ ونٹرز کے کچھ دن رہ گئے ہیں، اس کو یوز کریں۔ میری مدر ان لا نے ساری چیزیں دیکھی نا کہ وہ ریڈی ہو گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی نا میں نے پیمائش کرنی ہے، مطلب جو دانے ہیں ان کا جو آٹا ہے اس کی پیمائش کی انہوں نے، کیونکہ چینی کا حساب لگانا ہوتا ہے۔ تو چینی جو ہے نا وہ تقریباً اس میں 1.5 پاؤ کے قریب گئی ہے، اور دانے ہمارے پاس جو ہیں وہ تھے، اور ساتھ ساتھ کاجو ڈالے ہیں، اس میں پستہ ڈلا ہے، اور دیسی گھی جو ہے وہ تقریباً 1 kg کے قریب وہ یوز ہوا ہے۔ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آج کی، اور آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا۔ جیسے ہی ونٹر سٹارٹ ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ انہی ونٹرز میں، بلکہ نیکسٹ ونٹر جیسے ہی سٹارٹ ہوگی نا، آپ نے میری یہ ریسپی نوٹس کر لینی ہے، اور بہت اچھے سے اس کو دیکھ لینا ہے۔ جب نیکسٹ ونٹر سٹارٹ ہوں گی تو سٹارٹنگ پہ ہی آپ نے یہ بنا کے رکھ لینا ہے۔ ساری سردیاں آپ اس کو یوز کریں، سردی نہیں لگتی، اور جسم میں پین نہیں ہوتا، اور بچے جو ہے نا وہ بھی آپ کے ذہین ہو جائیں گے۔ بہت سارے مسئلے مسائل آپ کے ایسے ہیں جو آپ کے سولو ہو جائیں گے صرف اس کو یوز کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اور بچے جو ہیں وہ ذہانت میں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، دماغ ان کے تیز ہو جاتے ہیں، اور اس کو آپ نے لازمی یوز کرنا ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ نا میں آپ فرینڈس کے ساتھ پنجیری کی ریسپی جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہوں۔ پنجیری بھی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس میں کچھ میڈیسن ایسی ڈلتی ہیں، مطلب کچھ چیزیں ایسی ڈلتی ہیں جیسا کہ کمر کس ہے، گوند ہے، اس طرح کی چیزیں ڈلتی ہیں نا، تو وہ بچے پسند نہیں کرتے، اس کا ٹیسٹ وغیرہ وہ لائک نہیں کرتے۔ یا پھر وہ جو گرین دال ہوتی ہے، مونگ کی دال، وہ ڈلتی ہے، مطلب یہ ڈیفرنٹ چیزیں ڈالنے سے ہی پنجیری بہت اچھی مزے کی بن جاتی ہے، اور ساتھ یہ کہ اس کے فوائد بھی بہت ہی زیادہ ہیں۔ لیکن یہ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، اس کے بھی فوائد بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو سوجی میں بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اس کو گندم کا جو آٹا ہوتا ہے آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو بیسن میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن سب سے جو بیسٹ ریسپی ہے نا وہ یہی ہے اس کی۔ تو آپ نے یہ بنا کے نا اس طرح سے تو آپ نے یہ رکھ لینا ہے، اور اس کو لازماً یوز کرتے رہیں ساری ونٹر، جس کو کھائیں۔ اگر آپ گرمیوں میں بھی یوز کرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، تو گرمیوں میں اتنے زیادہ یوز کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، اور اتنے زیادہ یوز ہوتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے بہت ہی اچھا، مطلب گرمیوں میں یہ کہ آپ اس کی کوانٹٹی کم کر لیں، اور مطلب کم مقدار میں کھا لیں، تو یہ زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ لیکن اس کو یوز کرنا مت چھوڑیں، بہت اچھا ہے۔ بے شک
جو نیو بورن جو ہوتی ہیں مدرز ہوتی ہیں جو کہ نئی نئی مائیں بنی ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے. آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا, کہیں بھی پین نہیں کرے گا. اور جیسا کہ جب کوئی مدر بنتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ پین بہت ہی زیادہ ہوتی ہے, جسم میں پین ہوتی ہی رہتی ہے. ظاہر ہے وہ ٹائم پیریڈ یہ کیسا چل رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو بھی یوز کریں پنجیری کے ساتھ ساتھ. بے شک یہ بھی بنا کے رکھ لیں, بہت ہی مزے کا بن رہا ہے, بہت اس کے فوائد ہیں. یہ کہ اس میں مسلسل سپون ہلاتے جانا ہے, تقریباً 20 سے 25 منٹ کے قریب اس میں مسلسل سپون ہلاتے جانا ہے. اور خوشبو جو ہے نا بہت ہی آ رہی ہے, بہت ہی مزے کی ریسپی بن رہی ہے, مجھے تو یہ بہت پسند ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں کہ میرے وہ فرینڈس جو کہ شوگر کی وجہ سے پریشان ہیں, ڈائبٹیز ہے, تو وہ بھی اس کو لازمی یوز کریں. شوگر میں آپ دیکھیں گے کہ دن بہ دن کمی آئے گی انشاءاللہ, اور آپ جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہوتی جائے گی آپ کی شوگر. دانے شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں. بے شک آپ اس کو ویسے وہ جو ہوتا ہے نا دانے کو گرائنڈ کر کے آپ اس میں بادام مکس کر کے اور ساتھ سونف کو تھوڑا سا بھون کے آپ وہ اس میں مکس کرتے ہیں, گرائنڈ کرتے ہیں اور وہ ڈالتے ہیں. یہ تینوں چیزوں کو اچھے سے گرائنڈ کر کے آپ مکس کر کے رکھ لیں. بہت ایک تو مزے کا بن جاتا ہے, دوسرا یہ کہ یہ دماغ کو آپ کے دماغ کو طاقت دیتا ہے. اور تھرڈلی یہ کہ یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت ہی بیسٹ رہتا ہے. مطلب آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہتی ہے, جیسا کہ وہ سوئیاں چبھتی ہیں پاؤں میں یا اور بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. تو یہ اتنا طاقتور ریمیڈی ہے نا جو میں آپ فرینڈس کو بتا رہی ہوں. ایک تو یہ, اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا اس کو کیا پگا بولتے ہیں اس کو, تو وہ بھی آپ نے بنا کے نہ رکھ لینا, وہ لازمی کھائے. اچھا یہاں پہ مجھے نا ایک جوک بھی یاد آ رہا ہے. چلے میں آج آپ فرینڈس کے ساتھ ایک جوک بھی شیئر کرتی ہوں. 3 فرینڈز ہوتے ہیں, وہ 3 پاگل ہوتے ہیں, سوری, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا کبھی جمعہ نہیں پڑھا, چلو ایسے کرتے ہیں بدھ کا دن ہوتا ہے کہ نا آج نا ہم جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور وہاں جاتے ہیں نا تو جو امام صاحب ہوتے ہیں نا وہ لاک لگا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو جا کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نا جمعہ پڑھا دیں. وہ دیکھتے ہیں کہ پاگل سے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آ جاؤ, جیسے نا میں کری جاؤں گا تم لوگ بھی نا ویسے ہی کری جانا. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, اور نا وہاں پہ ایک مکھی آ جاتی ہے, شہد کی مکھی. وہ آ کے نا امام صاحب کو تانگ کرنے لگ جاتی ہے, اور وہ اس کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہیں. تو وہ جو پاگل ہوتے ہیں نا پیچھے کھڑے, وہ بھی ایسے کرنے لگ جاتے ہیں. امام صاحب اتنے زیادہ تنگ آ جاتے ہیں اس فلائی سے کہ وہاں پہ نا ایک پانی کا تالاب ہوتا ہے, اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. اور جو پاگل ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو وہاں سے ایک آدمی گزر رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو. تو وہ جو تیسرا پاگل ہوتا ہے نا وہ چھلانگ لگانے سے پہلے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ ہمارا جمعہ ہو رہا ہے. باتوں باتوں میں نا یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے, اور بس اب ہم اس میں نا ڈرائی فروٹس ایڈ کر رہے ہیں. تو جب آپ نے اس میں ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر لینا نا تو مکس کرنا ہے اس کو اچھے سے. پھر آپ نے آگ بالکل بند کر دینی ہے. یہاں پہ ہم نے چولہا نہیں چلانا, چولہا بند کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں تاکہ تمام ہمارے جو ڈرائی فروٹس ہیں نا وہ اس میں مکس ہو جائیں. آئی ہوپ فرینڈز آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اور اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا. مجھے اب آپ اجازت دیں, اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ.